بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی ان تمام ابواب کی خاصیات پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم رباعی مجرد کی خاصیات پڑھیں گے۔ دیکھیں جو رباعی مجرد ہے اس کے خواص کافی زیادہ ہیں، جو چند مشہور خواص ہیں وہ یہاں پہ ذکر ہوں گے۔ نمبر 1 ہے کسر، نمبر 2 الباس ماخذ، نمبر 3 اتخاذ، نمبر 4 تعمل، نمبر 5 مطابعت خود۔ اب ایک ایک کر کے ان ساروں کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو تعریفیں پیچھے ساری کی ساری گزر چکی ہیں، اس لیے تعریفیں دہرانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو کسر دیکھیں، جیسے کہ بسملہ اور حمدللہ۔ کسر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پورے مرکب مفید سے ایک کلمہ مشتق کر کے بنا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو بسملہ ہے یہ ایک پورا مرکب مفید تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے ایک کلمہ مشتق کر کے بنا لیا گیا بسملہ، اور اس کو ہم باب فعل میں لے آئے ہیں، جو کہ رباعی مجرد کا ایک اکلوتا باب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختصار کی غرض سے اس طریقے سے کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حمدللہ، یہ بھی ایسے ہی ہے، الحمدللہ، یہ پورا جملہ ایک مرکب مفید ہے، تو اس سے اختصار کر کے ایک کلمہ مشتق کر کے بنا لیا گیا ہے، اور اس کو جو باب فعل ہے رباعی مجرد کا اکلوتا باب، اس کی خاصیت ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، دوسرا جو اس کی خاصیت ہے وہ ہے الباس ماخذ۔ الباس ماخذ یعنی ماخذ کا پہنانا۔ جب اس میں یہاں پہ دیکھیں گے برکاتھا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فی الماضی معلوم کا، رباعی مجرد فعللہ سے میں نے اس کو برقع پہنایا۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا برقع، اب اس ماخذ کو پہنایا جا رہا ہے۔ کس کو پہنایا جا رہا ہے؟ مفعول کو پہنایا جا رہا ہے۔ تو ماخذ کو پہنانا یہ بھی ایک باب فعللہ کی خاصیات میں سے خاصیت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اتخاذ، یعنی ماخذ، اتخاذ کی آپ نے صورتیں پڑھی ہوئی ہیں پہلے، ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ ماخذ کو ایجاد کرنا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں قنطرہ، اس نے پل بنایا، یعنی پل جو پہلے موجود نہیں تھا اس نے پل کو ایجاد کر دیا، اس کو بنا دیا۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے قنطرہ، اس ماخذ یعنی پل، قنطرہ کا مطلب ہوتا ہے پل، اس پل کو ایجاد کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اتخاذ، جو کہ رباعی مجرد کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تعمل، یعنی ماخذ کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، جس کام کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اس کے اندر اس کو استعمال کرنا، یہ تعمل کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے زعفرت الثوبہ۔ اب یہ دیکھیں اس کا ماخذ ہے زعفران، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرخ رنگ کی ایک وہ بوٹی ہوتی ہے اور اس سے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے، تو اس کو کپڑے رنگنے کے اندر استعمال کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں زعفرت الثوبہ، میں نے زعفران بوٹی سے کپڑوں کو رنگا ہے، یعنی ماخذ کو اس کام کے اندر استعمال کر لیا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مطابعت خود، یہ بھی باب فعللہ کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ مطابعت خود کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مطابعت کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے جہاں جہاں پر بھی مطابعت آئی ہے اس میں یہ تھا کہ جس باب جو مطابع ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی اور باب ہوتا ہے، جو اس کے بعد مذکورہ باب یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ جو سابقہ باب ہے اس کے مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا۔ لیکن جو یہاں پہ ہے سین رباعی مجرد کے باب فعللہ کے اندر، اس میں یہ اپنی خود ہی مطابعت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ رباعی مجرد باب فعللہ سے ایک فعل آتا ہے، فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے، اس کے بعد آپ دوبارہ رباعی مجرد سے لے آتے ہیں باب فعللہ سے، جو یہ بتاتا ہے کہ جو سابقہ فاعل ہے اس کا اثر مفعول نے قبول کر لیا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، غطرش اللیل بصرہ، رات نے اس کی آنکھ کو طریق کرنا چاہا، فغطرش، سو وہ آنکھ طریق ہو گئی۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو لیل جو فاعل تھا اس نے اپنا اثر مفعول پہ ڈالنا چاہا تھا، طریق کرنے والا، تو آیا یہ بصر آنکھوں نے اس اثر کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا، یہ طریق ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ تو اس کے بعد جو آگے تھا غطرشہ، اس فعل نے آگے بتا دیا کہ جو مفعول ہے اس نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ آخر میں آپ ایک فائدہ بھی سمجھ لیں کہ باب فعللہ یعنی جو رباعی مجرد کا باب ہے یہ اکثر صحیح اور مضاف آتا ہے۔ صحیح کے بارے میں آپ تعریف پڑھ چکے ہیں، مضاف کے بارے میں آپ تعریف پڑھ چکے ہیں، بہرحال یہاں پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محموز اور معطل یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ صحیح کی مثال دیکھیں جیسے بعثرہ اور دحرجہ، اور مضاف کی مثال دیکھیں جیسے وسوسہ اور زلزلہ، دو حرف ایک جنس کے ہیں یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی۔ محموز میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے، جیسے طمأنہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حمزہ ہے یہ لام اول کے مقابلے کے اندر آ رہا ہے، تو بہرحال یہ ایک فائدہ تھا، چونکہ ہم رباعی مجرد کے بارے میں بحث پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اس سے متعلقہ فائدہ بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب اگلے باب کے اندر انشاءاللہ جو رباعی مزید فی کے ابواب ہیں ان کی خاصیات پڑھیں گے۔